یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان خطاؤں کا پتلہ ہے، مگر اللہ کی رحمت ہر خطا سے وسیع ہے، اور توبہ اس سے صرف گناہوں سے نجات نہیں ملتی بلکہ یہ دلوں کی پاکیزگی کا نام ہے، اس سے روح کی بالیدگی نصیب ہوتی ہے، اور رحمت الہی کو پانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے یہ توبہ۔ آج توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے کس قدر یہ ہمیں قریب کر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں ہوں گی۔ میں اپنے گیسٹ سے آپ کو تعارف کروانے سے پہلے اپنا UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 042111700000، جس پر آپ کالز کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے سوالوں کے جوابات لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ میسج کر کے اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں، 0321565200۔ ہمارے مستقل اس پینل کے مہمان فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر وعافیت سے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ رمضان خوب گزر رہا ہے الحمدللہ؟ جی آپ سنائیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ، بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ آمین۔ دوسرے گیسٹ بڑے ہی پیارے مہمان ڈاکٹر میاں عتیق الرحمان ازہری صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں پیغام ٹی وی میں، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ آئیے آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کبھی دل کرتا ہے میاں صاحب کہیں، کبھی دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن جو مرضی کہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی نہ کہیں۔ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی سے نوازے۔ جی محترم مفتی صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز توبہ کے حوالے سے میں آج آپ سے کرنا چاہوں گا کہ توبہ اور استغفار سے کیا مراد ہے؟ آسان فہم انداز میں عام عوام کے لیے اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ توبہ یہ ہوتی ہے عموماً بڑے گناہوں پر، اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے بندہ مومن کو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ، استغفار کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اور تواب کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں رجوع کرنا۔ کیا آپ کو پتہ ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں تو یہ توبہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آیا، الندم توبہ، کہ جو ندامت یا احساس ندامت ہے یہ بھی توبہ ہوتی ہے، کہ انسان کو یہ آ جائے کہ میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، اور کیسے مجھ سے سرزد ہو گئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو اظہار ہے نا، یہ جو دل میں ندامت ہے اور جو دل میں پشیمانی ہے، یہ توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور استغفار کا تعلق یہ غفر سے ہوتا ہے، غفر اس کا مادہ ہے، اور استغفار کا مطلب ہے وہ مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ اب استغفار میں یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی ان پر معافی کا قلم پھیر دے اور ان کو ڈھانپ دے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنی طرف سے ان کو ہم سے دور کر دے۔
اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے نوازا، حالانکہ آپ کے ذمے کوئی ایسی وہ چیز بھی نہیں تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کو یہ فتح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کرنی ہے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ شکر ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو صورت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کی تسبیح اور استغفار یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس پہ پھر یہ بات بھی ہے کہ جب ہم ایک تو استغفار ہے اور ایک ہے توبہ، یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس نے اقرار تو یہ کیا سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں استغفار کا یا گناہوں کی بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن سبحان کا لفظ بتا رہا ہے وہ کیسے؟ سبحان جب ہم کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو شخص یہ اظہار کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں سراپا خطا ہوں۔ یہ واضح فرمائیے گا کہ صرف سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ العظیم مکمل بھی، یعنی اس کو ہاں وہ علیحدہ علیحدہ فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ علیحدہ فضیلت ہے اس کی کہ کلمات ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، اور ادا کرنا ان کو بڑا آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، تو یہ ساری وہ علیحدہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہنے سے یہ فضیلت، لیکن جب بھی ہم ایسا کریں گے تو وہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو اس میں پیچھے بات کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ سے خطا ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، وہ سمجھیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر عمل کریں تو ایک ایک مجلس میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ ہے وہ استغفار کی۔ اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں، میاں صاحب کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ توبہ کی فضیلت کے حوالے سے ذرا آگاہ فرمائیے ہمارے ناظرین کو، اس کے کیا فضائل ہیں؟ بہت شکریہ جی الوی صاحب، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، اور پیغام ٹی وی ماشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن کر رہا ہے اور اچھی اچھی باتیں کہنے اور سننے کو مل رہی ہیں الحمدللہ۔ ابھی محترم شیخ نعمان صاحب گفتگو کر رہے تھے توبہ استغفار کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں اہل علم کی کچھ باتیں بھی آ رہی تھی جو وہ توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ضرور بتائیے۔ تو وہ فضیلت سے پہلے میرا خیال کہ میں تھوڑا سا وہ بھی ذکر کر دوں تاکہ نا وہ تھوڑا سا یعنی مزید اس حوالے سے جو ہے وہ ناظرین جو ہیں وہ ان کے لیے وضاحت ہو جائے، اور پھر آگے فضیلت کی طرف بڑھیں گے۔ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر قرآن کریم میں توبو یا توبہ کا اور اس طرح استغفار کا لفظ اکٹھا استعمال ہونا، تو وہاں تھوڑا سا اس میں فرق وہ کرتے ہیں اس کے معنی میں، لیکن جب یہ الگ الگ استعمال ہو، جہاں پہ بھی استغفار کا ہو یا توبہ کا ہو، تو وہاں پر استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایمان اور اسلام، حدیث جبریل آتی ہے نا، اس کی بحث میں جب ایمان اور اسلام یعنی کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں ذکر ہوں تو پھر ان میں فرق ہوتا ہے، لیکن جب الگ الگ ہوں تو پھر جو ہے وہ ایک ہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟
फ़र्ق یہ ہوتا ہے کہ استغفار یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش مانگتا ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے. اچھا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے اس پہ پردہ ڈال دے، جیسے شیخ صاحب نے ابھی فرمایا. اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اس بات پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یہ عہد کرنا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر گناہ بار بار استغفار کی نیت سے کیا جائے گا تو وہ گناہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ بال جان بھی بن سکتا ہے. کہ گناہ پر اصرار جو ہے وہ صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ میں بدل دیتا ہے. تو اس لیے یعنی استغفار اور توبہ میں یہ چیز جو ہے وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے. اب جیسے کہ شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ شورا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اب انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے. تو اب جب خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مالک، وہ خالق اتنا مہربان ہے، اتنا بخشنے والا ہے کہ بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اس نے پہلے ہی فرما دیا ہوا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، یعنی جو اس کے بندے اس سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی پشیمانی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اس کے سامنے، تو وہ توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ان کی جو خطائیں ہوتی ہیں ان سے درگزر فرما دیتا ہے. اور پھر اسی طرح استغفار، اس توبہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ فرمان بھی سامنے آتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے پھر وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو سزا ہو جائے تو ساری زندگی سزا کا لیبل اس کے اوپر چپک جاتا ہے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس کو تانے دے دے کے مار دیا جاتا ہے کہ بھئی تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، اگرچہ اس نے معافی بھی مانگ لی ہو. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی، استغفار اللہ سے طلب کر لیا، اللہ نے معاف فرما دیا، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، درگزر اس نے کر لیا، تو پھر وہ ایسے ہی ہو گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ یعنی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. بلکہ بعض تو ہمیں یعنی قرآنی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یکفر عنہم سیئاتہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اور پھر بھائی بدل الحسنات کے الفاظ بھی آتے ہیں بعض مقامات پہ، یعنی وہ نیکیوں میں بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک بہت ہی ایسے سمجھیں کہ فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے جو کہ اس کو واضح کرتی ہے. زبردست. اب مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں؟ جی وہ شرائط یہ ہیں، پہلے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو اس سے ہمارے گناہ دھلتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کار ایک سسٹم رکھا ہے. سبحان اللہ. بڑا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ حسنات جو ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. لیکن یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور اس طرف آئیں کہ واقعتاً یہ بھی ایک کام ہے کرنے والا. دیکھیے نیکیاں کرتے جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن گناہوں سے اپنا دامن بچانا اور گناہوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ایک شخص اس نے وزن اٹھایا ہوا ہو، وہ چاہے ہلکا ہو، تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سفر میں جتنا ہلکے سے ہلکا ہو وہ اچھا ہے. اور بعض اوقات وہ کہتا ہے یار بالکل کچھ بھی نہ ہو، میں ایزی رہوں گا. ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارے ان گناہوں کے بوجھ سے کم کرتے جائیں گے نا ساتھ ساتھ، تو ہماری زندگی کا سفر اچھا رہے گا، ہم آگے بڑھ سکیں گے. نہیں تو اس بوجھ کے نیچے دبے رہیں گے، ہمیں نیکیوں کے میدان میں آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ آدمی کے گھر میں بھی ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو فتنہ ہے اس کو نماز، روزہ، یہ اس کو ختم کرتے رہتے ہیں، اس کا کفارہ بنتے رہتے ہیں. ہم نے روزہ رکھا تو وہ کفارہ بن گیا ہمارے اس فتنے کا، یعنی اس نے اس کو وہ دھو دیا، ختم کر دیا. نماز پڑھی، اس سے وہ چلا گیا.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص سے ایک گناہ سرزد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو نے جو یہ نماز ادا کی ہے اس کی وجہ سے وہ تیرا گناہ جو ہے وہ دھل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر یہ آیت مبارکہ کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو عرض کی نہیں، تو فرمایا کہ یہی مثال ہے نمازوں کی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے خود ہمارے اوپر کس قدر مہربان ہے سبحان اللہ، اور کس قدر رحم فرمانے والا ہے کہ وہ ہمارے گناہ ساتھ ساتھ دھوتا رہتا ہے۔ اب وہ جو اس کے باوجود اگر کسی کے ذمہ گناہ رہ جائیں، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ توبہ کرے۔ توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے ندامت ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، جب توبہ کر رہا ہے تو آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، اگرچہ بعد میں سرزد ہو جائے۔ یعنی میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بندہ نا جوانی کے عالم میں ہے، یا اس کو سارا کچھ اس کو اپنے اوپر ایک فخر ہے یا ناز ہے، یا ابھی اس کو پتہ ہے میری زندگی بڑی پڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا میں ابھی توبہ کروں گا تو پھر گناہ ہو گیا تو پھر کیا کروں گا؟ پھر بھی توبہ کرو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وجہ سے توبہ کو مؤخر نہیں کرنا۔ شیطان پیدا کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو پھر کس طرح؟ شیطان، یہی تو شیطان کا کام ہے کہ پہلے گناہ کروانا۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ شیطان جو ہے توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ ٹالتا رہتا ہے۔ ارے واہ، اسی طرح ہاں، یہ انسان زندگی بھر ایسے ہی چلتا رہتا ہے، توبہ کی امید پہ گناہ کر لیے اور زندگی کی امید پہ توبہ نہ کی کہ میں نے اگر اب توبہ کر لی بعد میں پھر ہو گیا تو پھر کیا کروں گا؟ پھر بھی توبہ کرنی ہے، صحیح، پھر بھی توبہ کرنی ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اور ایک اور اس کی اہم شرط یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے، ان آلات سے، ان مقامات سے، ان مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، پھر وہ توبہ کامل ہوگی۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، حدیث ہے ایک، سبحان اللہ، کہ بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت ذرا فرمائیے۔ جی بہت شکریہ الوی صاحب۔ یہ صحیح مسلم کی اور بخاری میں بھی غالباً یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی بیسیکلی اس میں وہ ذرا تفصیل سے ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ خوش کتنا ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، وہ مثال بڑی ایمان افروز ہے۔ مثال یہ دی کہ ایک بندہ وہ ایسی جگہ اپنے اونٹنی کھو دے، یعنی سواری اپنی کھو دے کہ جہاں پر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ صحرا میں دور دور تک جہاں سبزہ بھی نہیں ہے، جہاں پر پانی بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پر کھو دے۔ اور پھر یعنی اب جب وہ سواری اس کی کھو گئی تو اس کے پاس کوئی بقا کا راستہ نہیں، کوئی جانے کا راستہ نہیں، پریشان ہے، مشکل میں ہے، کوئی مدد نہیں، کوئی 1122 نہیں، کوئی ہیلپ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو ایسے میں یعنی اچانک سے اس کی آنکھ لگتی ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ایک یعنی درخت کے پاس سے یا کسی جگہ سے گزرتی ہے، پتھر کے پاس سے یا کسی جگہ سے اونٹنی اس کی رسی جو ہے وہ وہاں اٹک جاتی ہے، تو اس کو وہ وہاں سے اچانک مل جاتی ہے۔ گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے، ایک کالر ہیں، پہلے وہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے۔ سر خیر و عافیت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ بھائی، بہت اللہ کا احسان ہے۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں قاری صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی، کہ اکثر گھروں میں عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کنگھی میں وہ ہوتے ہیں تو وہ نیچے پھینک دیتی ہیں بچیاں اور عورتیں، تو اور اس کے علاوہ جو ناخن ہوتے ہیں وہ بھی کاٹ کر نیچے پھینک دیتے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ یہ نیچے پھینکنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کے متعلق شریعت ہمیں اللہ کے نبی ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، بالوں کو اور یہ جو ناخن ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔
یہ تو ایک ویسٹیج ہی ہے، یعنی ناخن ہوں یا بال ہوں، تو اس پہ تو کوئی شریعت نے علیحدہ حکم نہیں بتایا. یعنی جیسے آپ عام چیزیں جو گھر سے کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی جائیں گے. بس اس میں ایک احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بال وغیرہ وہ سامنے نہ آنے دیں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو گھر میں کام وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں یا کوڑا اٹھانے والے، ان کے ذریعے سے جادوگر قسم کے لوگ وہ بال طلب کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جادو کرنا عموماً جسم کے کسی حصے پہ ہوتا ہے، کسی کپڑے پہ، لباس پہ، تو یہ ناخن یا بال ان کو ہاتھ لگ جائیں تو ان کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو گھر میں کام وغیرہ کرتے ہیں کیا کرتی ہیں ان سے بھی محتاط رہنا چاہیے، اور بالوں کو اس طریقے سے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں، تو ان کو ویسٹ کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اس کو کسی جگہ دفنائیں جیسے کئی لوگ کہتے ہیں، تو ایسے دفنانے کا نہیں ہے، لیکن آپ احتیاط کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. حدیث نبوی آپ سنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اس کو پھر جب وہ سواری مل جاتی ہے ایک دم سے اچانک وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے عالم میں اچانک سے اس کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ اس کے الٹ بات کر دیتا ہے. یعنی خوشی میں اس کے الفاظ یعنی اڑ جاتے ہیں. یعنی ایسے سمجھیں کہ وہ خوشی کے اندر وہ اپنے حواس ہی اس کے جو ہیں وہ اس کے قابو میں نہیں ہوتے. سلپ آف ٹنگ. یعنی اس حد تک یعنی وہ خوشی کی وہ سٹیج کہ جس میں بندہ اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رکھ سکتا نا، یعنی اس خوشی کی حد تک. تو آپ نے یہ مثال دی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے. اور پھر وہ ایک اس طرح کی حدیث بھی آتی ہے نا کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں سے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی سے خوش ہوتے ہیں کہ جب اس کے بندے اس سے معافی طلب کرتے ہیں. اور پھر میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ اپنے تئیں سوچتے ہیں کہ توبہ یا استغفار کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہیے، یعنی اس سے بندہ گناہ ہی نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے کہ جو غلطیاں ہوں تو وہ اس کے طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت زیادہ پسند ہے. تو جیسے ان اللہ یحب التوابین بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو توبہ کرنے والے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو اس سے توبہ کرتا ہے، جو خطا کے بعد اس سے رجوع کرتا ہے، اپنی ندامت پشیمانی اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح. مفتی صاحب، توبہ قبول ہونے کی علامات کیا ہیں اور خالص توبہ کی علامات کیا ہیں؟ ایک تو ہے قبول ہو گئی، پھر سچی توبہ، اس کی علامات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا میں آگے لے کے چلتا ہوں. ضرور، کیوں نہیں. وہ یہ کہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر آپ صاحب، دونوں تو سحری ٹرانسمیشن کے وہ پھول ہیں کہ جس ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے. جی اللہ تعالیٰ بس قبول کرے اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے ہم سب کو، اور ہم استغفار کرتے رہیں. یہی ہماری بندگی ہے، یہی ہماری غلامی ہے کہ ہم گناہ کے اعتراف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں. تو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو لم تذنبوا، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، یہ الفاظ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور توبہ کریں گے. اللہ اکبر. تو یعنی انسانوں سے گناہ سرزد ہونا یہ لازم ہے. جیسے کلو بنی آدم خطاؤن، اور ہر قسم کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اور جو جتنے نیک ہوتے ہیں ان کی جو یعنی اللہ کے ولی ہیں ان کے نزدیک پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی بوجھ محسوس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مختلف نوعیت کے، اور شیطان ساتھ ساتھ ہے، اور ہر ایک کو اسی حساب سے وہ دھوکے میں رکھتا ہے اور گناہ اس سے کرواتا ہے. کسی کو یہ کہے گا کہ تم جیسا تو کوئی شخص ہی نہیں ہے، تو تم سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے توبہ کی طرف آنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ
توبہ کا کی علامات اندازہ کیا کیسے ہے؟ ہیں؟ جی قبولیت اندازہ کے، کیسے ہو؟ ہاں جی یہ بالکل یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، بڑا ویلڈ آپ کا سوال ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، یہ سمجھیں گناہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان حائل ہیں، جیسا کہ ایک دعا میں بھی آتا ہے کہ ما یحول بیننا و بینک، کہ یہ ہاں بین معاصی، یعنی میرے اور تیرے درمیان حائل ہیں، تو ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ حائل کیوں ہیں؟ حائل اس لیے ہیں کہ یہ گناہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے ہیں، تو جب وہ گناہ دور ہو گئے تو ہمیں اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو جس کو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، اس کی معیت وہ محسوس کرنے لگے کہ مجھے کوئی قرب ملا ہے اور اس کی چاشنی میں فیل کر رہا ہوں، اس کی لذت میرے شب و روز میں شامل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکی کی طرف اگر رجحان بڑھ گیا ہے اور گناہ سے نفرت ہو چکی ہے، جیسا کہ سید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی، ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو ایسے سمجھتا ہے اپنے آپ کو جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہ ابھی وہ گناہ اس سے سرزد ہوا نہیں اور پہاڑ اس پہ گرا نہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے، یہ ان گناہوں سے نفرت کا، ان گناہوں کی خطرناکی کا یہ عالم ہو کہ انسان اس سے اتنی نفرت کرے جیسے وہ کسی اپنی بہت ناپسندیدہ چیز سے نفرت کرتا ہے، ایسے اس کی نفرت ہونی چاہیے۔ تو یہ توبہ کی علامت ظاہری طور پر اسے محسوس ہوگی کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ اچھا، پھر ان مقامات سے، ان آلات سے، ان ویب سائٹ سے، ان جو ہے جو چیٹ ہوں، ان سے نفرت ہو جائے، ان نمبر سے نفرت ہو جائے کہ اس وجہ سے میں اس غلطی میں پڑا، مجھ سے یہ جرم ہوا یا ہوتا رہا، تو ان کو جب چھوڑتا ہے تو اس سے بھی نفرت اس کی ہونی چاہیے کہ یہ تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کے اہم جو شب و روز تھے یا ایام تھے وہ مجھ سے یہ سرزد ہوتے رہے، اس سے بھی نفرت ہوگی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ نیکی کی طرف مائل رہے گا اور وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے گا کہ جیسے وہ نا بوجھ میں تھا، اب اس ہلکا ہو گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو حج مبرور ہے اس کی جزا تو جنت ہے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ جو شخص حج کرتا ہے ولم یرفث ولم یفسق، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو جنسی ہو، اور پھر گناہ کے کام نہیں کرتا، واجہ کا یوم ولدت امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا کی میں آج ہی دنیا میں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پن اس کے اندر آ جائے گا، وہ بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہیں اس نے اور شیطان نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ کہ تم اگر اتنے تمہارے گناہ ہیں اب کیسے توبہ ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں سبحان اللہ، اور رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ رکھیے، اور وہ تو ایسا ہے کہ وہ تو لوگوں کو بھی نہیں بتاتا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، سبحان اللہ، پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ میاں صاحب فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کیسے استغفار کرتے تھے؟ بہت شکریہ الوی صاحب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں کئی بار استغفار کیا کرتے تھے۔ بے شک۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے پہلے معاف فرما دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کی وجہ سے صحابہ کرام بعض اوقات وہ یہ بھی سمجھ لیتے تھے کہ یار آپ ادھر سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قصور سے محمد حسن صاحب، خیر و عافیت سے ہیں سر؟ سر جی، ہاں جی سر جی، میں بس سوال کیتا ہے، میں روزے رکھنا پیا، میرے بڑے 2 دن ہو گئے نے، جو نا 1-2 کا ٹائم ہوتا ہے، میں رکشا چلانا، سواریاں کا رکشا نہیں ہے۔ اچھا جی۔ ہاں جی، جو میرے پیٹ میں بڑی درد ہونے لگ پی، یہ 2 دن ہو گئے میں اس وجہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ ٹھیک ہے، کیا پورا سوال کر لیں، اس میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں رکھ پاتے تو
سوال بھائی ہے کہ میں کہہ رہا میں ماشاءاللہ میرا نام ہی اتنے آ گیا, میں روزہ رکھنا چاہنا بھائی, سوال ہے یہ میرے لیے. صحیح, ٹھیک, سمجھ گئے آپ ان کی بات. جی روزہ کہتے ہیں میں 2 دن سے نہیں رکھ پا رہا, کوئی پیٹ میں درد تکلیف ہے, تو اس کا حل کیا ہے, یہی سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, میں اگر اس کو نہ رکھ سکوں تو. جی جی, یہ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی پرابلم ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے 2 دن سے, حالانکہ ان کی چاہت ہے. تو ان کے لیے تو شریعت نے یہ حل رکھا ہے نا, اگر تو یہ عارضی طور پہ ان کو تکلیف ہے اور محسوس یہی ہوتا ہے عارضی تکلیف ہے, تو یہ وہ روزے نہ رکھیں. اگر رکھا بھی ہے تو وہ کھول سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے پیش نظر روزہ کھولنے کی بھی اجازت دی ہے, تو بر وقت یعنی وقت سے پہلے وہ روزہ کھول لیں, اور اس کی جو قضا ہے وہ پھر رمضان کے بعد دیں, بعد عدد مکمل. جی جی عدد, اور ایسے ہی کرنا چاہیے. جو عارضی بیمار ہوں انہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ عدت پوری کریں, یعنی گنتی وہ بعد میں جتنے روزے رہ جائیں وہ بعد میں رکھ لیں, بس یہی اس کا ہے. ویسے اس حوالے سے نا یہ تھوڑا سا طبی مسئلہ بھی لگ رہا ہے, تو میں مشورہ دوں گا کہ یہ عام طور پہ نا پیٹ درد ہوتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. تو معدہ عام طور پہ نا جب افطاری کرتے ہیں ہم, سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد ایک دم سے اندر وہ یعنی پانی کا سراب لے آتے ہیں اور پھر کھانے پینے کا ڈھیر لگا لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. گیس, تبخیر, اس طرح کی شکایت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پیٹ درد ہوتا ہے. تو اگر ایسی کیفیت کی وجہ سے پیٹ درد ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ روزہ رکھ لینا وہ زیادہ بہتر اور فاقے کا باعث ہوگا نسبتاً نہ رکھنے کے, کیونکہ وہ پھر اس سے معدے کو جو ہے نا وہ ریلیکسیشن ملے گی تو جلدی ٹھیک ہوگا. یہ طبی حوالے سے, باقی وہ تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو جب وہ دکھائیں گے تو وہی اس حوالے سے وہ صحیح بتائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے. بہرحال اگر اس وجہ سے ہو تو رکھ لینا چاہیے ان کو. نہیں, انہوں نے یہ بتایا نا کہ مجھے روزہ رکھتے ہوئے پین شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, دونوں باتیں, آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے ماشاءاللہ. اچھا, کال میں جانے سے پہلے آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. ہاں جی, وہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نا ان کی خطاؤں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا, اگلے پچھلے گناہ معاف کیا, تو اس وجہ سے وہ یہ بھی سمجھ لیتے تھے کہ آپ کو تو اتنی مشقت سے عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے, کوئی استغفار بھی بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو مبارک تو یہ تھا کہ آپ ایک مجلس میں, اماں جی عائشہ کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں آپ 100 بار جو ہے وہ استغفار کر لیا کرتے تھے. یعنی کوئی اب ہمارے ہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور پھر پتہ ہی ہے کہ جب دوستوں کی مجلس محفل ہوتی ہے اس میں ہر طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, کھلی ڈلی بات بھی ہو جاتی ہے. تو پھر یعنی ایسے موقع پر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم استغفار کو لازمی جو ہے وہ پکڑ لیں, اور استغفار اس طرح ہی کریں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ اکیلا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے نماز کے بعد ہم کہتے ہیں. یعنی ان الفاظ کو ایسے سمجھیں کہ اپنی زبان کا لقمہ بنا لیں, یعنی اپنی زبان کو تر کرنے کے لیے ان کو تقیہ کلام نہیں جسے کہتے, تقیہ کلام یا استغفر اللہ بنا لینا چاہیے. خاص طور پہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں, کہیں محفل میں بیٹھے ہوں, کئی باتوں میں مشغول ہوں, یا ایسے ہی باہر جا رہے ہوں, تو اپنی زبان پہ استغفار لانے کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اس کی توجہ یعنی ایسی سمجھے, ایک تو ہے نا گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی بندہ استغفار کر رہا ہو نا تو پھر اس طرف جاتا بھی بڑی لطف اندوز ہے, دل نہیں کرتا, لیکن بریک ایک. ناظرین, برکات رمضان سے ٹرانسمیشن جاری ہے. توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایمان افروز اور روحانی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک میں سحری بھی کھائیے, استغفار بھی کیجیے. ملتے ہیں بریک کے بعد, سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, برکات رمضان سے ٹرانسمیشن جاری ہے. معزز مہمانان گرامی بھی موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے توبہ اور استغفار کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی. میں اپنا UAN نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں, 04211170000, جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر پر بھی میسیج کر سکتے ہیں, 032156520000. بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کے حوالے سے, طریقہ کار کے حوالے سے, اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا. جی بہت شکریہ علوی صاحب. میں بات یہ کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک تھا کہ استغفار آپ کثرت سے کیا کرتے تھے.
اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو معاف بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود استغفار آپ کا تقیہ کلام تھا. ایک ایک مجلس میں 100 بار آپ استغفار کر لیا کرتے تھے. اور پھر استغفار کرنے کا صرف یعنی استغفر اللہ سے ہی استغفار نہیں ہوتا، بلکہ کئی ایسی طریقے یا انداز ہیں جن سے گناہوں کی معافی کا، یا ایک ایسے سمجھے کہ استغفار کا ایک انداز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے بازار میں جاتے ہیں نا ہم، تو بازار ایسی جگہ ہے بظاہر کہ جہاں غفلت، یعنی آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہوا یعنی اس کو فیل ہوتا ہے، وہ دنیا داری میں غرق ہوتا ہے، وہاں یعنی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، دنیا داری عروج پر ہوتی ہے، تو وہاں پر انسان کے غافل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ وہاں کا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اسٹے ود اس. یہ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب. جی علوی صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ استغفار کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، ایک تو یہ تقیہ کلام تھا کہ آپ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہا کرتے تھے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایک طرح سے مختلف دعائیں سکھا کر بھی وہ آپ کو طریقہ سکھایا ہے کہ آپ نے کیسے غفلت سے دور ہونا ہے، کیسے گناہوں سے دور ہونا ہے، کیسے اپنی بخشش کا انتظام کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر بازار کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب بازار بظاہر یعنی غفلت کی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جاتا ہے تو دنیا داری میں غرق ہو جاتا ہے، وہاں پر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہونے کے زیادہ چانسز، شیطان کے زیادہ یعنی کہ اس کے جال میں پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر دعا سکھا دی، اور پھر دعا کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ دعا سکھا دی. اب اس دعا کی یعنی فضیلت کے اتنی فضیلت کالر ہیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عبد المجید صاحب شیخو پورہ سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ ہاں شکریہ سر. فرمائیے سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے سر آگے بتایا تو ہے آپ کو. سر فرمائیے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آن لائن بتائیے پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ڈیورس لے لیتی ہے تو اس کے بعد جی سر ایک عورت ڈیورس لے لیتی تو اس کے بعد وہ شادی کہیں اور کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ کال کے لیے. اگر اس کا خاوند اس کو نہیں رکھتا تو اس کا خاوند کو گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی یہ طریقہ تو ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ یہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے، اب یہ پہلے خامن سے جس سے جدائی ہوئی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ کہیں اور اس کا نکاح ہو. تو جب کہیں اور نکاح ہو جائے گا اور وہ وہاں نہ بچ سکے یا وہ بندہ فوت ہو جائے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کے آپس میں میاں بیوی والے تعلق قائم ہوئے ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اس خامن سے نکاح کر سکتی ہے. اس خامن کے ذمے، یعنی سابقہ جو خامن تھا، اس کے ذمے نہیں ہے کہ آپ لازمی اس سے نکاح کریں. وہ کر سکتی ہے اگر میاں بیوی دیکھیں کہ ہمارا ایک اچھا تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں، تو پھر یہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی خامن نہیں رکھنا چاہتا، پھر تو خامن گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ آپشن شریعت نے رکھی ہے کہ اگر وہ دونوں ملنا چاہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ طلاق دے دی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. اسی طرح بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے تو وہیں اس سے زیادہ سکون تھا، تو وہ دونوں ملنا چاہیں تو اجازت ہے، لیکن یہ زبردستی نہیں ہے کہ وہ یقیناً بیوی یا خاوند دونوں ملیں تو تبھی کام ٹھیک ہوگا. اگر وہ پلاننگ سے طلاق نہ لے. ہاں پلاننگ سے طلاق لینا یہ تو درست نہیں ہے. یہ تو پھر یہ نہ پلاننگ سے، نہ جز وقتی نکاح ہوگا، نہ پلاننگ سے ایسا ہوگا. یہ قدرتی طور پہ ایسا ہو اور اتفاقاً وہ بچ سکے وہاں پہ، اور پھر دوبارہ اس خامن سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے سوال سے نا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خامن سے طلاق ہو گئی
وہ آگے شادی کر لی, اب وہاں عورت گئی تو شاید وہاں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا گیا, تو اب وہ یہ چاہتی ہے کہ یار اس سے تو پہلے والا ہی اچھا تھا, تو میں اب یہاں سے جو ہے وہ پھر پہلے کی جانب بھی چلی جاؤں, چلیں وہ تو اس سے بہتر تھا. تو وہ شاید میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کی کیا صورت ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہی ہونی چاہیے کہ اب جہاں پہ وہ نکاح ہو گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور جس حد تک ممکن ہو سکے بات چیت کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کی اصلاح کے انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. ہاں اگر کسی بھی وجہ سے یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ اگر ان کا نباہ نہیں ہوتا, ان میں وہ ایسے تفریق ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد جو ہے اگر پہلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب نے بھی فرمایا. ٹھیک ہے جی, کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, شوکت حسین صاحب مندرہ سے. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے, جزاکم اللہ خیر. سر آپ کا شکریہ. دنیا میں پیدا ہوتا ہے, نیا بچہ آتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیں حدیث میں کیا ہے؟ جی نو مولود, بہت شکریہ. جی نو مولود جو بھی ہو, بچی بچہ, اس کے دائیں کان میں اذان دینا, یہ سنت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, اگرچہ کچھ محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے, لیکن اس کی اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس کے اندر یعنی حسن درجے کی وہ روایت ہے. پہلی تو یہ بات ہے. تو جب روایت حسن درجے کی ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیا جا سکتا ہے. اور امت کے عمل کو اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک لازمی ہے. اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے اس کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ اکبر کی صدا جائے. اور یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی دیکھیے جب جنازہ ہوتا ہے تو تب بھی اللہ اکبر کی صدائیں, تو ساری زندگی اس کی اللہ اکبر سے سٹارٹ ہو اور اللہ اکبر ہی پہ اختتام ہو, تو یہ اس میں ایک راز ہے. تو یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں اذان کا کیا فائدہ. تو دیکھیں کہ بچے, ان کی فیلنگز ہوتی ہیں, ان کے احساسات ہوتے ہیں. یعنی اس عمر میں اگر سے پتہ نہیں ہوتا, ہمیں بہت یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا, لیکن فائدے ہیں اس کے, اللہ کے نام کے, روحانی اثرات ہوتے ہیں, لاشعور میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے دینا بھی ٹھیک ہے. جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے. جہاں تک بائیں کان میں تکبیر والی بات ہے, یہ بالکل ضعیف ہے, اس کی کوئی وہ اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کالر ہے جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ایوب صاحب لاہور سے. سر مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ. جی جی فرمائیے. آپ کا بہت شکریہ. سر مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ جو مطلب تاک رات یہاں پہ 21 ہے مثلا پاکستان میں, تو مڈل ایسٹ میں مثلا اس دن 22 ہو جاتی ہے, اگر میں وہاں ہوں گا تو مجھے کون سی جگہ, کون سی یہ صحیح ہے؟ تو یہاں بھی وہی چیز ہے, وہاں بھی وہی چیز ہے, 22 بھی 21 بھی 23 بھی 24. آپ سمجھ گئے؟ جی 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 ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جی ان کا سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں جو متلاشی ہوتے ہیں وہ ایسے سوال بھی کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں طاق رات جو ہوگی وہاں پہ جفت ہوگی, دیگر ممالک میں مڈل ایسٹ اور برطانیہ وغیرہ. تو اب دیکھیے کہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے. اس رات اور دن کا تعلق ہے سورج کے ساتھ. تو سورج جیسے جیسے گھومتا رہتا ہے وہی رات وہی ہوتی ہے, وہی آگے گھومتی رہتی ہے. رات وہی ہے, دن وہی ہے, سورج کے حساب سے وہ سارا سسٹم آگے آگے چلتا رہتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ٹرین ہے, وہ ایک ہی ٹرین گزر رہی ہے نا, وہ اب اس شہر میں ہے, پھر اس شہر میں ہے, پھر اس شہر میں ہے, تو ٹرین ایک ہی ہے. اسی طرح وہ رات ایک ہی ہے, اب اس ملک میں ہے, پھر اس ملک میں آئی, پھر اس ملک میں آئی, یا ایسے وہ بدل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات ایک ہی ہے, وہ بدل کے آ رہی ہے, اس کے بعد اس ملک میں, اس کے بعد اس ملک میں ہے. تو اس طرح وہ ہے, ایک ہی رات ہے. ٹھیک. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیصر صاحب سے آلکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ہمارا سوال ہے کہ ہمارا بیٹا ہے حافظ قرآن جی, وہ 18 سال سے کم ہے, وہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں, یہ واضح کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی فرمائیے. جی جی امامت کی جو شرط ہے نا وہ ہے اقرؤکم لکتاب اللہ. حدیث مبارکہ میں بالکل واضح ہے کہ امامت تمہاری وہ کرائے جو کتاب اللہ کو زیادہ
پڑھتا ہے، زیادہ اسے یاد ہے، اس کا حفظ ہے اور یاد ہے اور پڑھتا ہے اور اچھا پڑھنے والا ہے تو وہ امامت کرائے. یہ امامت کی سب سے بنیادی شرط ہے، باقی شرائط اس کے بعد دیکھی جاتی ہیں. اچھا، اب عمر کا جو جہاں تک تعلق ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہیں وہ امامت کراتے تھے، اور یہ ان کا جو گھر تھا وہ رستے میں تھا. جو لوگ مدینہ آتے تھے جاتے تھے تو یہ ان سے نا جو بھی آتا تھا ادھر سے یہ سیکھ لیتے تھے کہ کیا پڑھا، نئی وحی کیا آئی، تو یہ یاد کر لیتے تھے. تو یہ اتنے چھوٹے تھے کہ بعض اوقات ان کی جو پشت ہے وہ جو ہے نا قمیص اس سے اوپر آ جاتی تھی، تو ان کو یہ بھی نہیں شعور ہوتا تھا. تو خواتین گزرتے ہوئے یا وہاں وہ کہہ دیتے تھے کہ اپنے امام کو ان کے سطر کو تو ڈھانپو، یعنی اتنے چھوٹے تھے اور وہ امامت جی وہ امامت کراتے تھے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام ہیں. بنیاد کیا ہے کہ یہ قرآن مجید زیادہ جاننے والے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں. تو جس کو قرآن مجید زیادہ ہے تو اس پہ وہ کر سکتا ہے. ہاں، اس کو یہ شعور ہو ضرور پلیدی پاکی کا، اس کو طہارت کے مسائل پتہ ہوں. تو یہ ظاہر ہے 18 سال کی عمر میں ماشاءاللہ، اور یہ تو جوان ہو چکے ہیں نا. صحیح بات ہے، یہ تو جوان ہو چکے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کاغذوں میں یا شناختی کارڈ میں وہ ابھی تک قانونی طور پر، ہاں، لیکن وہ جوان تو ہو چکے ہیں، جوان بھی ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو قرآن مجید بھی یاد ہے، تو وہ بالکل امامت کرائیں. بہت شکریہ. کالر ہے جی ایک اور ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آصف صاحب راول پنڈی سے. وہ اپنا سوال کا جواب دینے کے بعد دیجیے. السلام علیکم سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آصف صاحب راول پنڈی سے. سر سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہاں جی، یہ میرا سوال تھا کہ کیا وعلیکم السلام جی، یہ میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میں یہ ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر دیں اپنے. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب سجدے کی حالت میں عربی میں سوال کرتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، جو استغفار یا جو بھی اپنے لیے یا والدین کے لیے بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، وہ تو عربی میں جو ہمیں آتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم. اس کے علاوہ اگر ہم اردو میں وہ دعائیں اگر کچھ جو ہماری زبان مادری زبان ہے ہم اس میں اگر کوئی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، کیا یہ جائز ہے؟ درست حدیث کی روشنی میں کوئی بتائیں گے یا اس کی کیا وہ ویلیویشن؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی، سجدے میں دعا مانگنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے. فاجتہدوا فی الدعاء، کہ اس میں آپ نے دعا کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہ مصنون دعائیں کریں. مثلا والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اتنی جامع دعا ہے. یہ لوگ اس کو نا بہت ہلکا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے بہت کچھ مانگے، لیکن جو اللہ نے سکھائی ہے، کیونکہ رحم میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. رحم میں جنت بھی ہے، رحم میں مغفرت بھی ہے، رحم میں ان کے معاملات کی آسانی اور سہولت بھی ہے، وہ دنیا میں ہوں یا چلے گئے ہوں. تو اس وجہ سے مصنون دعاؤں میں جو جامعیت ہے وہ ہماری جو اردو میں مانگی گئی دعائیں ہوں گی یا پنجابی یا اپنی زبان میں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ نفلوں میں تو اجازت دیتے ہیں اہل علم کہ آپ نفلوں میں نفلی نماز کے سجدے میں آپ دعا کر لیں اپنی زبان میں، لیکن فرض میں ذرا علماء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج یہ اپنی زبان میں مانگیں گے، کل کو ہو سکتا ہے کہ دیگر کلمات سبحان اللہ کا ترجمہ وہ شروع کر دیں، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ شروع کر دیں، یعنی یہ نسل در نسل نا ایسے فرق پڑتا ہے. لوگ اس کو آسانی تو احتیاط یہ ہے کہ عربی ہی میں مانگیں، مصنون مانگیں، جو دعائیں وارد ہیں قرآن و سنت میں وہ مانگیں، یہ سب سے بہتر ہے. نہیں تو بات آگے سے آگے جاتی ہے. بہرحال نفلی نماز میں اجازت کے علماء قائل ہیں، اسے میں نہیں روکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیکھیے ہمارے پاس کتنے اوقات ہیں. نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ اپنی زبان میں نماز کے علاوہ مانگ لیجئے. ضرور ہے کہ نماز میں آپ نے وہ دعا کرنی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے استغفار کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے. ہاں جی، دیکھیے علوی صاحب، استغفار یہ ہماری ایک ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان اور انعام کرتے ہوئے دی ہے. وہ اگر چاہتا تو گناہوں کی معافی نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اس نے باوجود اس کے
اپنے بندوں کے لیے استغفار کی ایک ایسی راہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے ان کے گناہوں کو۔ اب جو بندہ اس سے استغفار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک تنگی سے نکال دیتے ہیں، من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، یعنی جو استغفار کرتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تقیہ کلام بنا لیتا ہے، کلمات کو زبان پر استغفار لاتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس لے کو لیں سر پلیز آپ پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد صدیق صاحب آزاد کشمیر سے۔ سر مزاج میں خیر ہے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ جو اکثر کے غیر مقبولہ سنت ہوتے ہیں یہ مسجد میں جماعت سے پہلے ہوتے ہیں، تو گھر میں خواتین اس کو ادا کر سکتی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو اس میں آدمی بھی شامل ہے، عورت کو بھی یہ ثواب مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، 2 کر کے 4 پڑھیں۔ 4 کا لفظ آیا ہے لیکن 4 سے یہ مراد نہیں ہے کہ سلام سے، کیونکہ نفل جو ہیں، سنتیں جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے، 2 رکھتے ہیں۔ تو یہ خواتین گھروں میں پڑھیں، مرد بھی گھر میں پڑھیں، تو نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ اولیٰ ہے۔ مرد گھر میں نماز پڑھیں گے، چھوٹے بچے ساتھ شریک ہو جائیں گے، بڑے بچے بھی دیکھیں گے والد نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے آدمی کی نفل نماز گھر میں زیادہ پسند کی گئی ہے۔ یہ بھی گھر میں پڑھ لیں، خواتین بھی گھر میں پڑھیں اور پھر مسجد آ جائیں، یہ بہت اچھی صورت ہے۔ کالر ہے جی ایک اور آن لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان صاحب لاہور سے۔ سر خیر و عافیت سے؟ ہاں الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بڑا اللہ کا احسان ہے سر، بہت شکریہ۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ایک تو میرا سوال ہے بچے کے متعلق، اور دوسرا مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی ہے کہ ان کا ماشاءاللہ جو چہرہ ہے نا، میں بیسکلی سیالکوٹ سے ہوں۔ اچھا جی، تو ان کا جو چہرہ ہے نا وہ ہمارے استاد صاحب ہے حافظ عبدالجبار شاکر صاحب، سیالکوٹ 2 مینار والی مسجد کے امام تھے۔ جی بالکل۔ انسان بنانے میں نا ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں بھی سیالکوٹ سے ہوں، اسی لیے الحمدللہ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان بنانے میں ان کا جو ہے نا میں بہت بڑا کردار ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین آمین۔ تو مفتی صاحب کے علم میں اللہ پاک اضافہ کرے۔ بچے کے متعلق یہ ہے کہ اس کے آنکھوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو نظر نہیں آتا، تو اب وہ بڑا ہو گیا ہے، تو واش روم کے جو اس کے معاملات ہیں نا، زیر ناف بال ہے، وہ اس کو کاٹنے کا طریقہ کار، یا ہم کوئی جو ہے نا وہ کوئی کریم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا کسی مشین کے ساتھ، اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی اصل تو یہ ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے استحداد یعنی لوہا استعمال کرنا یہ حدیث میں وارد ہیں، اس کے دلائل ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یعنی لوہا استعمال کرنا، بلیڈ استعمال کرنا، اس طرح استعمال کرنا یہ بہتر ہے دونوں صورتوں میں، لیکن دونوں ہی صورتوں میں یعنی مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے پاؤڈر وغیرہ جو آج کل موجود ہیں، تو ان سے اصل ہے صاف کرنا جگہ کو، بالوں سے صاف کرنا، تو پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں بالکل ایزیلی۔ جی کریمز ہے تو وہ کر کے استعمال، تو وہ بالکل ایزی ہے، ان کا فرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسلمان پر ندامت کے احساسات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور اس دوران ایک اور کالر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طاہر صاحب تلا گنگ سے۔ وعلیکم السلام سر ماشاءاللہ، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرا 1.5 سال پہلے حادثہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ٹانگوں سے معذور ہوں اور وضو نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے لیے تیمم یا نماز تو ویسے بھی معاف نہیں ہے کسی صورت میں، تو مجھے یہ مکمل طریقہ بتائیں کہ میں نے تیمم کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ جی مفتی صاحب۔ جی جو شخص وضو نہ کر سکتا ہو، اس کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بندہ موجود نہیں ہے جو ان کو وضو کرا سکے، یا حادثے کی وجہ سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے نکالے، جو ان کی جسمانی طور پہ کمی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے نوازے،
تو یہ ہے کہ جو شخص وضو نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے تیمم ہے. تو تیمم کیسے کرنا ہے میں پورا اس کا بتا دیتا ہوں. جی بالکل. اپنے ہاتھ مٹی پہ رکھیں، وہ مٹی چاہے جہاں سے بھی لے لیں، اور اگر مٹی نہیں ہے سطح زمین ہو، جیسے کوئی ریگستان میں ہے وہاں پہ مٹی تو نہیں ہوگی، وہاں پہ ریت ہی پہ وہ رکھ لیں. تو اسی طرح وہ رکھ کے ایسے اپنے ہاتھ کو ایسے جھاڑے، پھر اس پہ تھوڑی سی پھونک مارے، اور پھر اپنے چہرے پہ مل لیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ. بس یہ ہاتھ پہ ملنا ہے، یہ کونیوں پہ یا جہاں جہاں وضو کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ملنا ہوتا. بس تیمم یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے پھیرنا اور ملنا دونوں میں ڈفرینس ہے. بس پھیرنا ہے. نہیں ہاتھ پہ صرف ایسے. ٹھیک ہے اتنا بس یہ پھیر ہاتھ پہ ایسے پھیرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کالر ہے جی کوئی؟ ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک میں توبہ کے لیے سنہری مواقع سے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. اور آپ کی گفتگو بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن کالر آتے ہیں، لیکن کالرز کے آنے سے ہمیں خوشی بڑی ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں. بالکل یہ تو ہے. جی وہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ استغفار کی فضیلت کیا، اس پہ ابھی بات میں کر رہا تھا. اس کو کمپلیٹ تو وہ تھا کہ استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ پھر رزق کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ بندے کے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ استغفار کی برکت ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں جہاں پر ان کا ذکر کیا ہے، بات کرتے ہیں دل نہیں کرتا، لیکن شو ایسا ہے ہمارا، ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. غلام عباس صاحب تلا گنج سے. جی غلام عباس عرض کروں سر تلا گنج سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر عافیت سے؟ جی اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ. آپ اپنی سنائیں خیریت؟ بڑا اللہ کا احسان ہے، بہترین بھلے چنگے. فرمائیے. سر میرے عرض یہ ہے کہ میری بیوی معذور ہے نا، تو وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، اور ہمارے مطلب کھانے کا بندوبست بھی کچھ ہی نہیں کر رہا ہے اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے. تو کیا وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ کے صرف کھانا بنانے کے لیے وہ اٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فرمائیے. جی سنت نبویہ میں جو چیز جس طرح ہو نا اسی طرح اسے کرنا بہتر ہوتا ہے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے حجرے بالکل ساتھ تھے، لیکن وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں. آپ کو یہ بھی حدیث پتہ ہوگی، صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ ازواج مطہرات آنے لگ گئیں اور اعتکاف کرنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ سب آ گئی ہیں، تو ایسے وہ جیسے ایک مقابلہ رائی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو نہیں پسند کیا، لیکن بیٹھی مسجد ہی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھی. تو جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مسجد میں بیٹھے، وہ چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف بیٹھنا بھی چاہتی ہیں اور کھانا اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اس کے لیے زیادہ اچھی آپشن یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں، خدمت کریں. اللہ تعالیٰ اس نیت کے بل بوتے پر جو رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے گا. اعتکاف کے علاوہ بھی بہت سی نیکیاں ہیں، مثلا وہ اپنے مصلے پہ بیٹھی رہیں نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک، تو ذکر اذکار کرتی رہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ عمرے کا ثواب انہیں ملتا ہے کامل. تو اس سے بہت فائدہ ہے. یعنی اور نیکیاں، اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو خدمت کر رہی ہیں نا یہ بہت بڑی نیکی ہے. جیسے روزہ رکھوانا، مثلا کوئی اور کہے نا کہ میں نے سحری کروانی ہے، اس کو اجر ہے، تو گھر میں جو خواتین یہ پکا رہی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعجاز صاحب راول پنڈی سے. سر جی یہ تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے کسی بندے نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ سجدے کے دوران آپ کر سکتے ہیں، جبکہ میں نے اسی چینل کے اوپر سنا ہوا ہے کہ سجدے کے دوران آپ قرآنی دعا نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں. میں نے اسی چینل پہ سنا. مفتی صاحب نے ڈیفائن کیا کہ نوافل میں کر سکتے ہیں، فرائض میں نہیں. اس کا بھی میں جواب عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. جی جو روکا گیا ہے نا وہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں اور دیگر، کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں تلاوت کروں. ٹھیک ہے. رکوع اور سجدہ جو ہے نا یہ تسبیح کے لیے ہے، یعنی اللہ کی تسبیح کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھوں. تو قرآن مجید پڑھنا منع ہے، لیکن دعا پڑھی جا سکتی ہے.
قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے، یعنی وہ دعا آپ کی بطور قرآن کی تلاوت کے نہیں ہوگی، بطور دعا ہوگی قرآن کی. اور یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں وہ مانگتے رہے، وہ قرآنی دعا ہے اور آپ وہ مانگتے رہے. تو اس سے ثابت ہے کہ ایز اے دعا مانگ سکتے ہیں، اور لیکن ایز اے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت رکوع اور سجدے میں ممنوع ہے. یہ اصل میں اس کو سمجھنے میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں جی گجرانوالہ سے صادق محمود صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا. وعلیکم السلام جناب. پوچھیے گا جناب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جناب سوال یہ ہے کہ یہ سبسڈی کا جو ٹیوب ویل لیتے ہیں کسان یا ٹریکٹر سبسڈی پہ لیتے ہیں جی, اس میں شرعی طور پر یہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب فرمائیے. جی حکومت اگر اپنی طرف سے وہ ادا کرتی ہے تعاون ایسے لوگوں کے لیے سہولت کے لیے اور اس میں سود نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے. تو اب وہ ہاں جی سود اس میں عموماً نہیں ہوتا کیونکہ حکومت دے رہی ہوتی ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے حکومت کے پیچھے سے کیا معاملات ہیں کیسے ہیں, لیکن جو عوام کو سہولت دے رہی ہے اس پہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ تعاون دے رہے ہوتے ہیں, وہ اس پہ اضافی کوئی نہیں لے رہے, جیسے آج کل کئی اسکیمیں لانچ کی ہیں اسکیمز آ رہی ہیں. ہاں جی, تو اس پہ جائز ہوگا. ٹھیک جی, وہ ممنوع نہیں. ٹھیک. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صادق حسین صاحب راول پنڈی سے. سر مزاج بخیر ہے؟ جی سر السلام علیکم, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ 4 الفاظ ہے مقدر, آواز بھی آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جی کریں, کنٹینیو کریں سوال. 4 الفاظ ہے مقدر نصیب, 4 الفاظ ہے مقدر نصیب قسمت تقدیر, ٹھیک ہے جی. ان چاروں کی الگ الگ وضاحت کریں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آیا اس میں کوئی بندے کا جو مداخلہ ہوتا ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چاروں, جیسے ایک بندہ کہتے ہیں کہ نصیب بناتا ہوں یا بڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے بندہ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی صاحب جواب دیجیے. جی مقدر نصیب اور تقدیر اور قسمت. مقدر اور تقدیر یہ تو دونوں ایک ہی لفظ ہیں, یعنی وہ تقدیر عربی میں اسے مصدر کہتے ہیں اور مقدر جو ہے نا اس میں مفعول ہے, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. جی. تو تقدیر اور مقدر یہ تو دونوں ایک ہی باتیں ہیں. تو نصیب ہے وہ حصہ جو کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, یعنی میری زندگی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہے, اور اسی کو قسمت کہتے ہیں کہ یعنی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تقسیم کیا ہے اور کس کے لیے کیا کیا ہے, اس کو کیا کیا ملنا ہے. یہ نصیب اور قسمت ایک معنی میں ہے, اور تقدیر وہ عمل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے لوگوں کی, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی لکھتا ہے, بلکہ دنیا میں ابھی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں, وہ 4 باتیں اس کی لکھ دیتا ہے, ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا. جب 120 دن گزر جاتے ہیں کسی بھی نطفے کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ لکھوا دیتے ہیں, اس کا رزق لکھا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, اس کا رزق لکھا جاتا ہے, اس کی اجل لکھی جاتی ہے, یعنی اس کا وقت مقرر جو اس سے دنیا میں آ کے رہنا ہے یہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کا شقی ہونا یعنی بدبخت ہونا یا سعید ہونا, نیک بخت ہونا, یہ 4 چیزیں اس کی نا لکھ دی جاتی ہیں, تو اسے تقدیر کہتے ہیں. اور یہ معاملہ اتنا ہے کہ ہر چیز طے ہے, یعنی ہم جو اب یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ پہلے سے طے تھی, جو ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی وہ بھی پہلے سے طے ہے, جو ہمیں راحت پہنچے گی, جو ہمیں نصیب ملے گا وہ سب طے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے کیا طے ہے کیا نہیں ہے, تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی وجہ آوری کرنی ہوتی ہے, اس کو ماننا ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں کل میسر لما خلق
صحابہ نے عرض کی نا کہ اگر ہمارا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم اسی پہ توکل نہ کر لیں، یعنی اسی پہ بھروسہ کریں، جو ہونا تو وہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کل میسر لما خلق، ہر ایک کو اس کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھے راستے کا انتخاب کرنا ہے. تو کچھ ہمارے اختیار میں بھی ہے اور پیچھے سے لکھی ہوئی تقدیر بھی ہے. اگر صرف تقدیر کا بندہ ہوتا نا پابند، تو پھر اپنے اختیار کا کوئی مقصد نہ ہوتا، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. اس وجہ سے اسے اچھے راستے کا انتخاب کرنا ہے. ان چاروں کا یعنی تقدیر اور مقدر تو ایک ہے، قسمت اور نصیب یہ دونوں ایک ہیں. جو انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان صاحب لاہور سے. وعلیکم السلام. جی سر. سر میرا سوال ہے، سورۃ بقرہ کی آیات ہیں جن کا ترجمہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مت چھو اپنی عورتوں کو حیض کے دنوں میں. حیض کیا ہے؟ گندگی ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ ستھرائی کر لیں انہیں آباد کرو جہاں سے چاہو. پھر اس سے تھوڑا آگے چل کے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں انہیں آباد کرو جہاں سے تمہیں حکم ہوا ہے. پہلے اللہ پاک کہہ رہا ہے جہاں سے چاہو، پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تمہیں حکم ہوا ہے. اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں اور شان نزول اگر ٹائم ہو سکے تو ذرا بتا دیجیے گا ان آیت کا. جی بہت شکریہ. ویسے تو ایسے سوالات کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں، لیکن اب جی بس اتنا ہی ہے. وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، کہ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم آنا چاہو آؤ. لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کھیتی کیسے کسے، جہاں سے پیداوار ہوتی ہے. یعنی کھیتی اسے کہا جاتا ہے نا جہاں سے پیداوار ہوتی ہے. تو جہاں سے ولادت ہے وہاں آنا ہے. دوسری جگہ پہ ممنوع ہے، وہ جیسے حدیث مبارکہ میں بالکل واضح ہے. تو جس مرضی رخ سے ہو، لیکن وہ جی ایسے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مسز اختر صاحبہ لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے کہ میرے ناک کا آپریٹ ہوا ہے، تو میں وہ ڈراپ ڈالتی تھی پچھلے سال ناک میں. تو اب مجھے پچھلے سال میرے ہسبینڈ نے کہا کہ روزے میں ڈراپ نہیں ڈال سکتے. مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی ڈراپس جو ہے نا، جو عموماً ناک اور کان کا اور آنکھوں کا آپس میں لنک ہے، وہ اس کا ذائقہ کوئی بھی آپ کان میں ڈالیں ناک میں ڈالیں وہ گلے میں لگتی ہے. تو محض گلے میں اس کے ذائقے آنے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور اصل جو چیز ہے نا تقویت دینے والی وہ معدہ ہے. تو معدے میں جب تک کوئی چیز نہیں جاتی آپ کی یہی رہ جائے اور ذائقے میں وہ فیل ہو محض، تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. تو یہ ڈراپس وغیرہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی جناب ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جی اچھا علوی صاحب، ایسے نا میں آپ کو ایک یہاں پہ جو بھی کالر ہے نا، میں ان کے حوالے سے بھی آپ بھی بتاتے رہیں کہ وہ جب یہاں کال کریں نا تو اپنا پیچھے سے والیوم جو ہے وہ بند کر دیں. وہ اصل میں اپنی آواز سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ بات بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی. میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ استغفار کے حوالے سے کہ استغفار سے اللہ رب العالمین بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں. جیسے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ آپ اپنے رب سے استغفار طلب کریں، وہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استغفار کی برکات یا استغفار کی وجہ سے جو فوائد ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی بارش بھی نازل ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال صاحب سیالکوٹ سے. کالرز کو میرے خیال نصیحت بھی کر دیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سن پا رہے ہیں بلال صاحب سیالکوٹ سے؟ السلام علیکم. ہیلو. جی سر فرمائیں. جی سر میں نے سوال پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ میں کیا فرق ہے، ان تینوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک بہت شکریہ. زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ. جی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ فرض ہے، وہ ادا کرنی ہی کرنی ہے جب نصاب کو پہنچے اور سال گزر جائے، اس کا علیحدہ سے نصاب موجود ہے. یہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے. اور جہاں تک صدقے کا تعلق ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو بندہ صدقہ کرتا ہے
کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ اس کی جو مشکل ہے وہ ٹل جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹالتا ہے. تو اس نوعیت کا جو صدقہ ہے وہ جو انسان کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اب موقع نہیں ہے کوئی لیکن وہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ صدقہ ہوتا ہے. اور خیرات نیکی کا کوئی بھی کام جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، انفاق ہے وہ آپ اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں، کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، یہ سب خیرات میں آ جاتا ہے. ٹھیک. تو خیرات کا جو ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، کر سکتا ہے. اور صدقے کی جو دوسری نوعیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظر کی، یعنی اس نے کہا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. تو وہ جو نظر کا کرتا ہے نا صدقہ، تو وہ پھر بندے پہ اس سے خود نہیں وہ کھا سکتا، کیونکہ اس نے وہ کہا تھا میں یہ خرچ کروں گا، تو اب سارا خرچ ہی کرے گا، اس سے خود نہیں استفادہ کر سکتا. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کاموں کی سے روبینہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی میرا کل بھی یہی سوال تھا، کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زکوٰۃ کتنا زیور ہونا چاہیے تو زکوٰۃ بنتی ہے؟ جیسے کہ میرے پاس 2 تولہ زیور ہے اور میں اب زکوٰۃ میری بنتی ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز آج کی اگر قضا ہو جائے تو وہ اگلی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پہلے پڑھتے ہیں نماز پہ کہ بعد میں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی اس جو انہوں نے سوال پوچھا نا کہ زیور پر زکوٰۃ، تو یہ جو سونے کا زیور ہوتا ہے نا 7.5 تولے جب تک پہنچے تو اتنی دیر تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو 7.5 تولے اگر نہیں ہے، 2 تولے ہے، 2 تولے کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. 7.5 تولے ہوتا تو پھر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی. دوسری بات انہوں نے کیا پوچھی بھلا؟ انہوں نے نماز کے حوالے سے پوچھا. نماز کسی کی رہ جائے. ہاں جی. اور یہ وہ انہوں نے پوچھا کہ نماز کیا میں دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نماز کو ٹائم پر پڑھنا چاہیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پر فرض ہے. اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ نماز رہ جاتی ہے تو پھر جیسے ہی موقع ملے، یعنی جیسے ہی اب مثلا سویا رہ گیا بندہ، اٹھے تو اس کے بعد فوراً جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے. اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر میں ساتھ نماز ملا کے پڑھ لوں گی. اس کو پھر فوراً پڑھنی چاہیے. عام طور پہ جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہوتا ہے کہ سویا رہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی آنکھ کھلے تو فوراً پہلی فرصت میں نماز ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد باقی جو ہے وہ کام کرنے چاہیے. ایک نماز کو دوسری تک نہیں لے کے جانا چاہیے. اور ایک ان کے پہلو یہ تھا کہ پہلے کون سی نماز پڑھیں گے. بالفرض اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے تو پہلے کون سی پڑھیں گے؟ تو اس وقت بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پہلی پڑھیں، اس کے بعد پھر وہ دوسری. ٹھیک ہے، بہت بہتر. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورے والا سے ہماری بہن سائرہ فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی فرمائیں. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ روزے کے دوران اگر آپ کو انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگتی ہے تو آپ کا روزہ رہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انجیکشن کی 2 صورتیں، ایک ہوتا ہے تقویت کے لیے جو انسان کو تقویت دیتا ہے، تو وہ انجیکشن جو ہے اس سے روزہ نہیں رہے گا. اور ایک انجیکشن ہوتے ہیں محض وہ دوائی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کا معدے سے یا تقویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف اس قسم کے ہوتے ہیں جیسے پین کلر وغیرہ ہیں، تو ان سے جو ہے روزہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. ڈرپ لگانے سے اور ڈرپ وغیرہ، ڈرپ بھی انہوں نے پوچھا. ہاں ڈرپ کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ محض دوا کے لیے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ تقویت دیتی ہے، معدے میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں اور وہ انسان کی تقویت کا باعث ہے، پھر اس سے روزہ رہے گا. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شوکت صاحب لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے. سر میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. جی. کہ انہوں نے ایک دن جنازے کا بولا تھا کہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں جنازے میں اللہم احییتنا و میتنا، اس کا میں نے سنا ہے کسی سے کہ میت کے لیے کچھ بھی لفظ نہیں ہے. اس کا ذرا ترجمے سے وضاحت کر دیں مجھے کہ میت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے. ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ دعا صرف وہ پڑھی جاتی ہے، تو میت کے لیے دعا کون سی ہے؟
تو یہ جو اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو اچھا اصل میں ان کا سوال جو ہے نا اس کی بیس یہ ہے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس میت کے لیے بخشش فرما، ٹھیک ہے، اس میت کے لیے، چونکہ بعض لوگوں نے دعا کی جو نیت ہے اس میں یہ چیز شامل کی ہوئی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ اس حاضر میت کے لیے میں ایسے کر رہا ہوں، تو اصل میں وہ یہ سوال ہے ان کا۔ تو جب حدیث مبارکہ سے جو دعائیں ثابت ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ نے دعائیں پڑھی تو دل کرتا تھا میرا جنازہ ہوتا، تو انہوں نے دعائیں بتائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جب آپ نے پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ جو میتنا کا لفظ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے فوت شدہ، اس جو فوت شدہ ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، جو جنازے میں کھڑے ہیں، جو ہم صفحے بنا کے کھڑے ہیں اور اہتمام سے آئے ہیں، وہ اسی لیے کہ اس کی بخشش ہو۔ اب اس کے لیے آپ یہ لفظ نہ بھی بول لیں کہ اس کی بخشش ہو، تو جب اللہم اغفر لحینا و میتنا ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے زندہ کو اور فوت شدہ کو ہر ایک کو معاف کر، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ نے بخشش کی دعا کرنی ہے اپنے لیے پہلے کرنی ہے، یعنی یہ نہ محسوس ہو کہ آپ بے نیاز ہیں اس کی بخشش سے یا اس کے رحم سے، آپ زیادہ ضرورت مند ہیں اور اسی طرح ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی بخش دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح وہ جنازے میں دعا ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ میت کے لیے ہی ہوتی ہے، اس میں وہ میت کی استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے ہوتی ہے دعا۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، جھنگ سے السلام علیکم طارق محمود علیکم صاحب۔ جی سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں چنگ سے بات کر رہا ہوں، طارق محمود۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اذان ہو جائے اس کے دوران کھانا چھوڑ دینا چاہیے یا کھانا کھاتے رہنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب فرمائیے۔ جی اذان سے تو اس کو بعض اوقات اذان نا بہت لمبی لمبی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا اصل جو ہے نا وقت کے ساتھ تعلق ہے، اور وقت آج ہر ایک کو پتہ ہے، ایپ موجود ہیں اور سارا کچھ، تو جب اذان کا وقت شروع ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے یا وقت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آپ ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنن نبی داؤد میں کہ اپنی وہ حاجت پوری کر لے، یعنی ضرورت پوری کر لے۔ اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھنا اور کھاتے چلے جانا کہ ابھی فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے فلاں، یہ درست نہیں ہے، اور عمومی طور پہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کبھی ایسے ہو جائے تو وہ پھر اجازت ہے اس کو ضرورت پوری کرنے کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ استغفار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو آپ کی سنتے ہیں، ٹائم بھی شارٹ ہے۔ کالر ہمارے لیے ایک اور ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، تلا گنگ سے عبد الخالق صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میرا سوال یہ تھا کہ میں گاڑی چلاتا ہوں، میرے گھر سے اس کا فاصلہ ہے 80 کلومیٹر، اچھا، جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں جاتا ہوں، پھر وہاں سے جو ہے نا 12-15 دن لگتے ہیں، تو وہاں فاصلہ 60 سے 70 کلومیٹر بنتا ہے، تو میری نماز سفری ہے یا پوری پر ادا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کنٹینر وغیرہ کو چلاتے ہیں اس کو۔ یہ جو یہاں سے بس گاڑی لینے گئے، یہ تو 80 کلومیٹر سفر ہے، یہاں سے وہاں تک یہ تو قصر ہے لازم، یعنی کر سکتے ہیں، جواز ہے، اور جب جماعت ملے تو پھر اس کے ساتھ پوری پڑھنی ہے، یہ بھی ایک بات واضح ہو جائے۔ تو جب وہ وہاں سے پھر آگے 60 کلومیٹر کا میرا خیال ان کا آنا جانا، وہ ڈیلیوری اور جو کچھ ہوگا وہ بھی جب سفر کے دوران ہوں گے تو قصر کریں گے، اور اقامت اگر ایک جگہ ان کی 3 دن سے زیادہ ہے تو پھر شروع ہی سے وہ پوری پڑیں گے۔ یہ اب 15 دن کے انہوں نے بات کی، لیکن یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ وہ کنٹینیو سفر میں رہتے ہیں یا پھر ان کو سٹے بھی ملتا ہے۔ اگر کنٹینیو سفر میں رہتے ہیں تو جو بندہ روز، میرا خیال ہے وہ کنٹینر جو آج کل مال گاڑی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ سفر میں ہی رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، تو جو سفر میں ہے اس کے لیے قصر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اگر ان کو سٹے 3 دنوں کا ملتا ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی یہ نہیں کہ کبھی مل گیا کبھی نہ، باقاعدہ طور پہ ایسا سٹے ہوتا ہے 3 دن یا اس سے زیادہ، تو پھر وہ شروع سے پوری پڑیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کا جواب دینے کا۔ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، آپ کی آمد کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، توبہ اور استغفار ٹاپک تھا، اس کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ابتدا میں ہو چکی، اس کے بعد آپ کی کالز کا فلو تھا جو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ہم لوگ آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ توبہ اور استغفار، اس کو لازم پکڑیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیے۔ پروگرام کا وقت بالکل کلوز ہو رہا ہے، میں فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیے مختصر۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، چھوٹے بڑے دانستہ غیر دانستہ عمدن خطاً کیے ہوئے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. کہ اللہ اٹھے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا، یا اللہ ان میں خیر ڈال دے، یا اللہ ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان.